السلام علیکم ناظرین، پروگرام رمضان کی برکات اور اس کے شرعی مسائل میں خوش آمدید۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جاری و ساری ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ رحمتوں برکتوں کی لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمان عبادت میں مشغول ہیں اور ایک طرف رمضان المبارک کے اختتام کا دکھ بھی ہے، دوسری طرف لیلۃ القدر کی ایک تجسس بھی ہے دل میں۔ لیکن اس کشمکش میں ہم یہ جانتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ کار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک عشرے کو کیسے گزارتے تھے، آپ کا کیا معمول مبارک تھا۔ تو اس کے لیے آج ہم رجوع کرتے ہیں علامہ جمشید علی سعیدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، یہ پوچھا گیا کہ ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اندر حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کا کیا معمول تھا، آپ ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کو کس طرح گزارتے تھے۔ تو اس کے متعلق میں صحیح بخاری کی روایت کی روشنی کے اندر عرض کرتا ہوں۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے ایک باب باندھا ہے اس نام سے کہ باب العمل فی العشر الاواخر من رمضان، کہ آخری عشرے کے اندر کیا عمل تھا۔ تو اس کے اندر ایک روایت لے کر آئے ہیں جو حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ماہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہمت کو کس لیتے۔ تو کس لینے کا مطلب یہ کہ آپ عبادت کے لیے تیار ہو جاتے۔ ظاہری بات ہے کہ حضور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے، عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ پھر ماہ رمضان جیسے مہینے کے اندر آپ تو زیادہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اب خاص کر آخری عشرے کے اندر یہ بتایا گیا کہ آپ اپنے تہمت کو کس لیتے تھے، یعنی آپ مکمل طور پر اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اور اس کی آگے وضاحت کی، تیاری کی، فرمایا کہ اس کی جو آخری عشرے کی راتیں ہیں، فرمایا کہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، ان کی راتوں کو آپ زندہ رکھتے، یعنی ساری رات عبادت کیا کرتے تھے ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اندر۔ اور صرف اتنا نہیں، آگے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، یعنی اس عمل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تیار ہوتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے، اور اپنے گھر والوں کو بھی تیار کرتے تھے، یعنی ان کو بھی اللہ کی عبادت کی طرف لاتے، وہ بھی اللہ کی عبادت میں ساری رات گزارتے۔ علامہ صاحب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ بھی طریقہ کار آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کھول کر اس مہینے میں سخاوت کرتے تھے۔ ویسے تو آپ سے بڑھ کر کوئی صحیح نہیں تھا، ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، لیکن اس مہینے میں آپ کا جو دریائے سخاوت تھا وہ بہت زیادہ بہتا تھا۔ اور اس کے بعد یہ بھی صحیح بخاری سے آپ نے ثابت کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میکسیمم آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو پھر یہ عمل گھر والوں کو جگانا اور یہ باقی یہ کیسے جاری رہتا تھا؟ جی، اس کے متعلق محدثین نے ان دونوں حدیثوں کی تطبیق کی ہے۔ وہ اس طرح کہ ایک حدیث یہ ہے کہ آپ آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا کرتے تھے، بالکل درست ہے۔ اور اب ایک یہ روایت ہے صحیح بخاری کی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہی ہے کہ آپ خود بھی عبادت کے لیے تیار ہوتے آخری عشرے میں اور گھر والوں کو بھی جگاتے۔ تو اس کے اندر تطبیق یہ ہے کہ آپ ہوتے اعتکاف میں، لیکن انسانی حاجت کے لیے اگر آپ گھر آتے تو پھر ساتھ گھر والوں کی بھی جگاتے کہ اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کے لیے تیاری کرواتے۔ تو پھر آپ اپنی عبادت اعتکاف میں کرتے مسجد کے اندر، اور گھر والوں کو جگاتے، وہ اپنے گھر میں عبادت کرتے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو آج ہمیں ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سنہری عمل پتہ چلا۔ تو اب میرے خیال سے یہ گولڈن ٹائم ہے، ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس کے پاس بھی، باقی لوگوں کے پاس بھی، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی چھٹیاں ہیں، ہمارے پاس کثیر وقت بھی ہے، یعنی ہم اپنی نیند بھی دن میں پوری کر سکتے ہیں، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے، قرآن کی آیت پر بھی عمل کرنا چاہیے، لیلۃ القدر کی برکات اور فیوز و برکات کو بھی ہمیں سمیٹنا چاہیے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ چینل کے ساتھ بھی وابستہ رہنا چاہیے۔